بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ سب نے ایک ترانہ سنا ہوگا، بڑا مشہور ترانہ ہے اور تقریباً ہر اہم قومی دن پر آپ اس کو ریڈیو ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ سب کو تقریباً یاد ہیں۔ اور تمہیں سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یہ پاکستان ایئر فورس جو ہے، یہ تو اس نے اس کو باقاعدہ اپنا لیا ہوا ہے، یہ پاکستان ایئر فورس کا ترانہ بھی ہے۔ لیکن یہ جب بھی یوم دفاع آتا ہے، یوم پاکستان آتا ہے تو آپ اس ترانے کو سنتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اس ترانے کا تعلق کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ ہے، کیونکہ جب 13 جولائی 1931 کو جو سری نگر میں ڈوگرا پولیس کی فائرنگ سے 22 کشمیری شہید ہوئے تھے، تو اس کے بعد لاہور کے روزنامہ انقلاب میں عبد المجید سالک صاحب نے یہ ان شہداء کی یاد میں ایک نظم لکھی تھی جو ترانہ بن گیا، اور آج تک یہ ترانہ چل رہا ہے۔ اور یہ ترانہ جو ہے یہ کشمیر اور پاکستان کے درمیان ایک لنک ہے۔ تو آج پورے پاکستان نے بلکہ پوری دنیا میں 5 فروری کے دن یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا اور اس میں نعرہ لگایا گیا کشمیر بنے گا پاکستان۔ لیکن آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ یہ کریں گے کہ یہ نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے، کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن نعرے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا، کیسے بنے گا کشمیر پاکستان؟ کیا صرف نعرے لگانے سے بنے گا؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وفاق ہیں، اور آج ہم نے تکلیف دی ہے شمیم شال صاحبہ کو جو آل پارٹیز حریت کانفرنس کی رہنما ہیں، اور حریت کانفرنس میں جو تحریک خواتین ہے کشمیر کی، جو تحریک کشمیر ہے خواتین کی جو تحریک ہے، یہ اس کی آفس بیرر ہیں، اور سینیٹر علی ظفر صاحب جو سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ تو مصدق ملک صاحب، آج ہر طرف نعرہ گونج رہا تھا کشمیر بنے گا پاکستان، کیا صرف نعرہ لگانے سے کشمیر پاکستان بن سکتا ہے؟ جی میرا نہیں خیال جی، نعرہ تو اب اتنی دیر ہو گئی لگاتے لگاتے کہ یہ کلیئر ہو گیا کہ صرف نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے صرف سمپتھی دینے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ سمپتھی بھی جب سے پاکستان بنا ہے ہم بوڑھے ہو گئے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بچپن گزر گیا، اور ہم یہ نعرے مارتے رہے اور سمپتھی کا اظہار کرتے رہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کشمیر کی طرف اور وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، تو پہلے تو ان کی سیکیورٹی ہمیں مطلوب ہے۔ تو یہ جو سمپتھی ٹو سیکیورٹی کا سفر ہے، اس کے لیے ہمیں موبلائز کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ سیکیورٹی بھی جو ہے یہ فریڈم کا نیم البدل نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر جو آزادی کا حق ہے، وہی طریقہ کار یا وہی آرگنائزنگ پرنسپل جس کے تحت پاکستان بنا ہے، یہ وہی آرگنائزنگ پرنسپل ہے، کوئی علیحدہ تو نہیں ہے، علیحدہ سے تو نہیں لے کر آئے کہ ہم نے پاکستان کے لیے ایک اپنا بنیادی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ اپنایا اور کشمیر کے لیے کچھ اور اپنایا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے، جس طرح خواتین اور بچیوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں، اور جس طرح پیلٹس کے ذریعے لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے اسے آگے بڑھانا بہت ضروری ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جس کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں، وہ چلیں، میں اسٹرانگ ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتا ریلیونٹ کا، لیکن یہ ملٹی لیٹرلزم، یہ رول بیسڈ ریجیمز جو ہم بار بار باتیں کرتے ہیں، یہ ناکافی ہیں، کیونکہ وہ پورا طریقہ کار جو ملٹی لیٹرلزم کا تھا وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے ابھی مرا نہیں ہے، لیکن سسک ضرور رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نئے بلاکس بنانے پڑیں گے۔ ہمیں یہ بائی لیٹرلزم اور ملٹی لیٹرلزم جو ہے، یہ ریجنل جو ہمارے فورسز ہیں، ریجنل ڈپلومیسی ہے، اس کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ وہ پرانے زمانے کی جو ہیں ہم اپیل تو ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ابھی یہ جو اسرائیل نے کیا ہے جینوسائیڈ، کشمیر میں جو ہوا ہے جینوسائیڈ، یہ اگر آپ کے آگے پروگرام میں بہت زیادہ وقت نہیں آپ کا لینا چاہتا، آپ نے ذکر کیا، لیکن میں یہ پیرلل آپ کو ڈرا کر کے بتاؤں گا کہ یہ ایک ہی ماڈل ہے جو اپنا رہے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سیاسی طور پہ میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں کچھ فیکٹس میں قوم کے سامنے پیش کر دوں۔ جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کیا مصدق ملک صاحب نے، بالکل صحیح کیا ہے، لیکن فیکٹس جو ہیں وہ سب کو صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے۔ تقریباً میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے تقریباً
90 کے بعد 89 سے لے کے اور 2026 تک 1 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس میں جو زیر حراست کسٹوڈیل کلنگز ہیں، زیر حراست قتل، یہ تقریباً 7,500 ہیں، 7,550۔ 1,80,000 شہری گرفتار ہو چکے ہیں، 1,10,000 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، 23,000 عورتیں جو ہیں وہ صرف بیوہ ہیں، ان کو ہم ہاف وڈوز کہتے ہیں۔ یتیم ہونے والے بچوں کی تعداد 1,15,000 ہے۔ اجتماعی زیادتی کا شکار خواتین 11,700 ہیں۔ گمنام قبریں جو ہیں 6,550 ہیں۔ کشمیر میں جگہ جگہ گمنام قبریں ہیں، قتل کر کے انڈین آرمی سیکیورٹی بندے مار کے ان کو دفن کر دیتی ہے، پتہ نہیں ہوتا کس کی لاش ہے۔ پچھلے 1 سال سے جو گرفتار عام شہری ہیں ان میں خواتین سمیت 7,500 افراد ہیں، اور صرف جنوری کے مہینے میں جو گرفتار شہری ہیں وہ تقریباً 62 ہیں۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے کچھ کشمیری رہنماؤں کا ذکر کیا ہے جو کہ جیلوں میں بھی ہیں۔ پہلے آپ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا کلپ سن لیں۔ تنازع جموں کشمیر کا پائیدار حل کشمیری عوام کی خواہشات پر عمل درآمد سے ہی ممکن ہے۔ بھارت کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ برہان وانی شہید سے لے کر مردیان سید علی گیلانی تک، آسیہ اندرابی تک، اور بہادر یاسین ملک سے لے کر میر وائز عمر فاروق تک، جدوجہد آزادی کشمیر کے ہر قائد کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جس جگہ پہ انہوں نے آج تقریر کی شہباز شریف صاحب نے، وہاں پہ شمیم شال صاحبہ بھی موجود تھی۔ شمیم شال صاحبہ، آپ کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، یہ بتائیں کہ جو آج نعرہ سنتے رہے آپ لوگ کشمیر بنے گا پاکستان، پھر شہباز شریف صاحب مظفر آباد گئے، انہوں نے تقریر کی، آپ وہاں موجود تھیں، یہ کافی ہے؟ یہ تقریر اور نعرہ لگانا کافی ہے یا اور بھی کچھ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب، آپ نے جب بلایا تو میں مظفر آباد میں تھی۔ واقعی میں پرائم منسٹر صاحب کے تقریر کے دوران میں سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ آج پرائم منسٹر صاحب نے خواتین کا بھی نام لیا ہے، آسیہ اندرابی صاحبہ جس کے ساتھ 84 خواتین موجود ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ایسی خواتین تہاڑ جیل میں وہ خواتین ہیں، 3 خواتین، اور اس کے بعد مختلف جیلوں میں 84، اور وہ ہے انڈین جیلز میں اور کشمیر کی جیلز میں۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ مشکل ہے جس کا ہم تذکرہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہو جائے، کہ 2025 کی معرکہ حق کے بعد جو ہندوستان پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا سارا ریونج انہوں نے کشمیروں سے لے لیا ہے، اور یہاں تک لے لیا ہے کہ آج کے دن کے لیے تقریباً 2000 گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ آج کیونکہ امیت شاہ جو ہے وہ جموں گیا ہوا ہے، جموں گئے تھے، اور اس نے سیٹرڈے کو سری نگر بھی جانا ہے، اور اس وجہ سے کہ 2 مہینے سے جنوری 26 کے لیے 25 اور 20 جنوری سے لے کے گرفتاری ہیں، اس میں خواتین کی اتنی بے عزتی کی جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ ریونج جو ہے یہ اتنی تکلیف دہ ہے جس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کی کوئی رپورٹ آپ کے سامنے نہیں آتی۔ پہلے آپ کے ساتھ لوگ کنیکٹڈ تھے، آپ پوچھتے تھے کیا ہو گیا، تو آپ کو سوشل نیٹ ورکنگ کا بھی معاملہ ہے، نیوز نہیں آتی ہے۔ تو آج شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے کشمیر کا معاملہ اٹھایا، پہلے آپ سبوں کو میری طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے بہت خراج تحسین، کہ آپ نے یاد دہانی کراتے ہیں کہ آج ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ڈپلومیٹک، مورل، پولیٹیکل سپورٹ آپ کو دیں گے۔ اب اسے آگے بڑھنے کی بات ہے، آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے جو پیس بورڈ میں پاکستان شامل ہو گیا ہے، ہمیں بہادری کے ساتھ جس طرح سے مقابلہ کیا ہندوستان کی ہجمنی کو توڑ دیا ہے، اس کو شکست میں تبدیل کر دیا، اسی طرح سے ہمیں کشمیر کے قضیے کو پیسفلی ریزالو کرنے کے لیے ہندوستان کو دعوت دینی ہے، کیونکہ ہندوستان گمنڈ میں تھا کہ ہم بڑی طاقت ہے، وہ ٹیبل ٹاکس کے لیے تیار نہیں تھا۔ پاکستان ایک بہت بڑے ریجن میں، لیکن ابھی تو ہم ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کرکٹ ڈپلومیسی کا دور بھی ختم ہو گیا، ہم ان سے مذاکرات کیسے کریں؟ بات چیت کے لیے آپ دعوت دے دیں تاکہ وہ ایک بار پھر ایکسپوز ہو جائے دنیا کے سامنے کہ یہ ملک سامنے نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اتنا خراب ہے کہ دنیا اس کے ساتھ کیسے تجارت کرے، دنیا اس کو کیسے اپنے ساتھ۔ کینیڈا میں انہوں نے لوگوں کو نہیں چھوڑا ہے، یورپ میں، انگلینڈ میں اتنی تھریٹس ہے لوگوں کو انڈیا کی طرف سے، اور کسی بہت بڑے حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ یاسر ملک صاحب، آسیہ اندرابی صاحبہ کو سزائے معطل ہو گئی، ابھی تو 22 اپریل کو وہ سزاؤں کا کریں گے۔ شبیر شاہ صاحب کو، مسرت عالم صاحب کو، اور ہزاروں نوجوان جو جیلوں میں، اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو کیٹیگوریکلی کرنا چاہیے
کہ ہمیں فی الفور ان کو جیلوں سے باہر کرو اور کشمیر پہ نیگوسیشنز کے لیے آ جائیں. جی سینیٹر علی ظفر صاحب یہ بتائیے کہ یہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانا کافی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا مظفر آباد میں جا کے تقریر کر دینا کافی ہے، یا جو شمیم شال صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو کشمیری رہنما جو 80 سے زیادہ خواتین بھی جیلوں میں ہیں اور تہاڑ جیل میں بھی بہت سے کشمیری رہنما ہیں، ہریانہ جیل میں بھی ہیں، ان کا نام بہت کم لیا جاتا ہے جو لوگ وہاں پہ جیلوں میں. پاکستان کو مزید کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کشمیر کا جو معاملہ ہے اب یہ صرف زمین کا معاملہ نہیں، یہ انسانوں کا معاملہ ہے. اس میں انسانی حقوق بھی ہیں انوالوڈ، اس میں بین الاقوامی قوانین بھی ہیں، اس میں تاریخ بھی ہمارے ساتھ ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جب سے آپ نے ذکر کیا پہلا مارشل لاء جب لگایا اور شہید کیے گئے کشمیری ہمارے بھائی اور بہنیں، اس کے بعد سے یہ ایک مسلسل سلسلہ چل رہا ہے. پھر یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن آئی اور 3 ریزولوشنز تھیں، جس میں تیسری ریزولوشن میں یہ کہا گیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق کہ جو کشمیر کی عوام ہے ان کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں. ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، ہم نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے آزاد ہونا ہے. یہ معاملہ جو تھا تاریخی طور پہ اگر آپ نہرو کی اسپیچز بھی سنیں اس میں بھی باقاعدہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ معاملہ جو ہے یہ عوام نے ہی، کشمیر کی عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے. سو تاریخ بھی اور قانون بھی ہمارے ساتھ ہے. اور یہ جو ہم دن مناتے ہیں یہ کوئی چھٹی کے لیے نہیں مناتے ہم، کشمیر ڈے یہ ہم مناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے ضمیر کو جب اجاگر کرنا ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کیا ہے کہ یہ 5 فروری چھٹی منانے کے لیے نہیں ہے. اس حکومت کے کچھ اہم لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 5 فروری کی چھٹی مناؤ، انجوائے کرو. یہ میں آج نام نہیں لیتا لیکن شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا کس طرف اشارہ ہے. جی اگر وہ جو بھی کہہ رہا ہے ان کو پھر شاید تاریخ نہیں پتہ اور اس دن کی اہمیت نہیں پتہ. یہ یاد دہانی کا دن ہے اور یہ فرض ہے ہمارا کہ ہم دنیا کے ہر کونے میں اجاگر کریں کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ابھی تک دنیا نے وہ پورا نہیں ہو رہا. ہم یہ بتائیں دنیا کو کہ جو کچھ وہاں اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے، اسٹیٹ کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے، ہندوستان کی طرف سے جو لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، لوگ محفوظ نہیں ہیں اپنے گھروں میں، ان کے اوپر ایک آرمی، ایک آرمڈ فورس طاقت بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ان کو وہ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہے. ساری چیزوں کو اجاگر کرنا ضروری ہے. تو یہاں تو اس دن کی بڑی اہمیت ہے. اب اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 9 بار کوشش ہوئی ہیں، مختلف کاوش ہوئی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی فیصلے تک پہنچنے کی کوشش ہوئی ہے. جی اس میں شملہ کی بھی ہے، اس میں آگرہ کی بھی ہے، اس میں بہت ساری ڈسکشنز ہیں. مشرف صاحب کے زمانے میں آخری بات ہوئی تھی اور جہاں واجپئی تھے پرائم منسٹر شاید ہندوستان کے، تو وہاں بھی ایک بات ہوئی تھی. لیکن پھر جو ایلیٹ فورسز ہیں، جو ہندوستان کے ایکسٹریمسٹس ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو حکومت میں بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کو سیبوٹاج کر دیا. تو اب ہمارا کیا ہے پوزیشن؟ اب میں جو دیکھتا ہوں حامد میر صاحب، میں آپ کو بتاؤں، میری نظر میں اس وقت دنیا میں ایک جدید ورلڈ آرڈر آ رہا ہے. نئی ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں یونائٹڈ نیشنز کی بھی اہمیت نہیں رہی، جہاں بین الاقوامی قوانین کی بھی اہمیت نہیں رہی. اس قسم کی سچویشن میں نئے اب آپ کے ریجنل ایک طرح سے پیکٹس ہوں گے، ٹریٹیز ہوں گی. تو پاکستان کو چاہیے کہ یہ جو نئی دنیا جہاں پیدا ہو رہی ہے، جہاں ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے جس میں یونائٹڈ نیشنز فی الحال اتنا امپورٹنٹ اس کی اہمیت نہیں رہی، اس میں ہم کشمیر کے ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے پیکٹس کریں. اور یہ جو ابھی سجیشن دی ہے کہ آپ انوائٹ کریں، وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ہندوستان مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرے گا. لیکن بہرحال ہمارے پاس اس وقت چائنا ہے، اس وقت رشیا ہے، اس وقت ریجنل پاورز ہیں ہمارے پاس بہت ساری، جہاں ہم یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں اور اس کو یونائٹڈ نیشنز کے فورم سے الگ اگر کوئی پیس مذاکرات
اس پہ ہو سکتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی اچھا، چاہیے۔ آپ نے یونائٹڈ نیشنز کا ذکر کیا، یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور سب کو جو لوگ سن رہے ہیں اس بات کو، کہ پاکستان جو ہے اس کا کیس اتنا مضبوط ہے کشمیر کے حوالے سے کہ اس کو مؤثر طریقے سے اگر پلیڈ کیا جائے انٹرنیشنل فورمز پر تو بہت زیادہ آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں کشمیریوں کو۔ مثال کے طور پہ ایک بہت ہی عظیم رہنما تھے نیلسن منڈیلا، 27 سال انہوں نے جیل کاٹی ساؤتھ افریقہ کی جیلوں میں۔ 27 سال جیل کے بعد ان کو وہ ریلیز ہوئے اور ان کو نوبل پیس پرائز ملا، اور ان کی جو 27 سال جیل ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اتنی زیادہ جیل کاٹی، لیکن کشمیر کے بہت سے جو لیڈر ہیں وہ نیلسن منڈیلا کو کب کے پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کشمیریوں کو تو ان کے نام پتہ ہیں، ہمارے پاکستان میں جو ارباب اختیار ہیں ان کو ان کے نام ہی نہیں پتہ۔ جب ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہیں ان کا نام لیں، وہ تقریروں میں ذکر ہی نہیں کرتے۔ میں اب آج آپ کو کچھ نام بتانا چاہتا ہوں، کون سے لوگ ہیں جو نیلسن منڈیلا کی قید کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اس وقت بھی انڈیا کی جیلوں میں ہیں۔ محمد قاسم فختو، ڈاکٹر قاسم فختو جو آسیہ اندرابی کے شوہر ہیں، ان کا نام لیا آج شہباز شریف صاحب نے، آسیہ اندرابی صاحبہ کا۔ وہ 15 سال سے تہاڑ جیل میں ہے آسیہ اندرابی، لیکن ڈاکٹر قاسم فختو 34 سال سے جیلوں میں ہیں، 34 ایئرز، اس وقت ہریانہ جیل میں ہیں۔ اسی طرح شبیر احمد شاہ صاحب جو ہیں، یہ ابھی تو 10 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں، لیکن مجموعی طور پہ 39 سال ہو گئے ان کی جیل کو، 39 ایئرز۔ یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ اب پچھلے 8 سال سے جیل میں ہیں، لیکن ان کی مجموعی جیل جو ہے وہ بھی 12 سال سے زیادہ ہے۔ مسرت عالم بھٹ صاحب 12 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں۔ ناہیدہ نسرین 9 سال سے تہاڑ جیل میں، فہمیدہ صوفی 9 سال سے تہاڑ جیل میں، نعیم احمد خان 10 سال سے تہاڑ جیل میں، ایاز اکبر 10 سال سے یہ تہاڑ جیل میں۔ اسی طرح میرے پاس بہت سی ایک لمبی فہرست ہے۔ مصدق ملک صاحب، اگر ڈاکٹر قاسم فختو جو ہے وہ 34 سال سے انڈیا کی جیلوں میں ہے اور نیلسن منڈیلا کو وہ کب کے پیچھے چھوڑ چکے ہیں، ان کا نام ہم انٹرنیشنل فورمز پہ کیوں نہیں لیتے، یونائٹڈ نیشنز میں ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ پہلی بات تو یہ جی کہ نام نہ لینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نام لینا کافی نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نام نہیں لینے چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں ہر فورم پہ لینے چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ آرڈر کچھ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے۔ جیسے ابھی علی ظفر بھائی بھی کہہ رہے تھے، میرے خیال میں ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے دوسری بڑی بات کی، وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کوئی زمین کی نہیں، ضمیر کی بات ہے، تو یہ تو اٹھانی ہوگی اور ہر ایک کا نام لینا ہی ہوگا۔ لیکن وہ دنیا جو سن رہی تھی ابھی فلسطین کے کیس کے اندر، اور اسرائیلی جو انہوں نے بمباری کی غزہ کے اندر، اور اس میں غزہ کے بعد جو انہوں نے لبنان میں کیا، جو 1/3 سیریا لے گئے، سیریا کا سارا پانی، میٹھا پانی لے گئے، تو جس طرح انہوں نے کاٹ چھانٹ کیا اور جیسے دنیا خاموشی سے تماشائی بنتی رہی ہے، کون ہے جس نے CNN یا BBC کے اوپر وہ ماؤں کو اپنے بچے ربل میں سے نکال کے ہسپتالوں کے نہیں دیکھا، ان کی ڈیڈ باڈیز کو نہیں دیکھا، لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی۔ تو دنیا کا آرڈر کچھ بدلتا سا چلا جا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ اور بھارت جو ہے اس کا طریقہ کار بہت زیادہ مختلف نہیں ہے اسرائیل سے۔ ایک تو یہ یونیلیٹرلزم جس میں مئی میں ہمارے اوپر بھی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، اللہ کا کرم ہوا ان کو منہ کی کھانی پڑی، چڑیوں کی طرح ان کے جہاز گرے، وہ ایک علیحدہ بات رہی۔ مگر انہوں نے تو یونیلیٹرلزم کیا نا، کسی نے آنکھ ماری ہوگی، کسی نے نوٹ دیا ہوگا، ایسے تو نہیں کہ 2 ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ پل پڑیں اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، کو پوچھنے والا نہ ہو۔ لیکن دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً لگ بھگ، مجھے تو خیر میرے نمبرز کوئی شاید ٹھیک نہ ہوں، لیکن تقریباً 43 لاکھ 4.3 ملین سیٹلرز جو ہیں وہ لا کے کشمیر میں آباد کیے گئے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو اب اگر یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہی آپ لے چلتے رہیں، مگر ڈیموگرافی کو ہی بدل دیں، اگر آپ وہ ڈیموگرافی بدل دیں جس جگہ پہ آپ نے الیکشن کروانا ہے، تو وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ تو آپ نے اپنا آئین بدلا اور وائلیشن آف یونائٹڈ نیشنز کی تمام ریزولوشنز اور تمام جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کو طاق پہ رکھ کے آپ نے آئین بدلا، وہاں پہ لا کے آپ نے سیٹلرز کروائے، بالکل اسی طرح جس طرح اسرائیلی سیٹلرز جو ہیں وہ وہاں پہ آبادیاں قائم کر رہے ہیں۔
اور ابھی تو چلیں فوج اور پولیس مارتی ہے، کچھ دیر میں تو یہ شٹلز بھی مارنا شروع کر دیں گے اگر اسرائیل ہی سے یہ لے جس رہے طرح ہیں. کہ اسرائیلی جوش سیٹلرز بھی مارتے ہیں فلسطینیوں کو. اور پھر ہمارے یہاں پہ میں گھومتا پھرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹریڈ کریں. کیا ٹماٹر کے بدلے میں ہم آزادی جو ہے اس کو ٹریڈ کریں؟ کیا ٹریڈ کریں؟ ٹماٹر کے بدلے میں سوورنٹی ٹریڈ کریں، ٹماٹر کے بدلے میں آزادی ٹریڈ کریں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے بھی جیسے ابتدائیے میں کہا اور علی بھائی نے بھی کہا کہ یہ جو ریجنل بلاکس اب بن رہے ہیں ان میں ایک بڑی مؤثر آواز، جس طرح ہمیں اس جنگ میں ڈپلومسی کی فتح ہوئی اور دنیا ہمارے ساتھ آ کھڑی ہوئی، بالکل اسی طریقہ کار سے ہمیں ایک مؤثر ڈپلومسی اب نئی رن کرنی پڑے گی. پرانی کو چھوڑنا نہیں ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو چھوڑنا نہیں ہے، مگر ان کی اضافت کے اندر اب ایک ریجنل بلاکس کے ذریعے ہمیں دباؤ ڈالنا ہوگا. اور یہ بھی میں یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو آئین ہے 1973 کا، اس میں ایک آرٹیکل ہے 257 وہ مسئلہ کشمیر کا وہی حل پیش کرتا ہے جو یو این ریزولوشنز میں لکھا ہوا ہے. اور میں شمیم شال صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا. بریک سے پہلے میں آزاد کشمیر کے صدر حال ہی میں فوت ہو گئے جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، تو انہوں نے بھی ایک دفعہ ہمارے شو میں ایک بڑی اہم بات کی تھی، ذرا وہ بھی سن لیں. بیسیکلی اگر مقبوضہ کشمیر پر انڈین سوورینٹی ہو جاتی ہے، چاہے سیلف گورننس ہو، آزاد کشمیر میں سیلف گورننس ہو، اور وہاں پر پاکستان کی سوورینٹی ہو جاتی ہے، اس اے ڈویژن آف کشمیر. ہم کشمیری اب خود اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھائیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم انڈیا پاکستان کی جو بات چیت ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اب اس میں جو اصل فریق ہیں وہ کشمیری عوام ہیں. جب تک کشمیری عوام اس بات چیت میں شریک نہیں ہوں گے اس وقت تک بات آگے وہ نہیں بڑھے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو چیف جسٹس کے کرائسس پیدا ہوئے تھے، دیٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار دا پیپل آف کشمیر، ورنہ تو فیصلہ ہو چکا تھا. یہ بڑی اہم بات کی تھی سلطان محمود چودھری صاحب نے 2007 میں جب ایک وکلا تحریک چلی تھی. تو وہ اگر تحریک نہ چلتی تو پرویز مشرف صاحب تو اپنا کام دکھا گئے تھے. اس اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا. جو ریسنٹ پاسٹ کی جو ہسٹری ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی ہے. 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا. اس کے بعد بہت سے ایسے اقدامات ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. مثلاً 9 نومبر 2019 کو کرتارپور کوریڈور باضابطہ طور پہ کھولا گیا. کرتارپور کوریڈور جو ہے وہ کھولنا چاہیے تھا، 9 نومبر کے دن نہیں کھولنا چاہیے تھا جو علامہ اقبال کا یوم وفات تھا. اچھا، اسی طرح 13 جولائی 2020 کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے واگا بارڈر کھولا گیا. 13 جولائی کشمیریوں کا مارٹرز ڈے ہے، یوم شہدائے کشمیر ہے. 25 فروری 2021 کو پاکستان اور بھارت نے اچانک سیز فائر کر دیا. اور پھر 27 ستمبر 2023 کو پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم جو ہے اس نے بھارت کا دورہ کیا. یعنی کہ آپ 5 اگست 2019 کے بعد انڈیا میچ کھیلنے جاتے ہیں، آپ نے انڈیا کا دورہ کیا، انڈیا پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں. تو اسی لیے اس دفعہ جو آپ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے انڈیا کے ساتھ میچ کا بائیکاٹ کیا، اس کو پوری قوم اپریشیٹ کری ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شمیم شال صاحبہ، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اور بھارت یہ ٹھیک ہے مذاکرات کریں، آپ نے بھی کہا کہ اس کو دعوت دیں، وہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن اب کشمیر میں کنسنسس ہے، مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں، کہ کشمیریوں کو بھی اس مذاکرات میں شامل کیا جائے. دیکھیے، آل پارٹیز ویلتھ کانفرنس کا پہلے سے یہ موقف ہے کہ یہ 2 ملکوں کا کیس نہیں ہے. اس کے سب سے پہلے فریق جو ہے، عام فریق ہے، وہ کشمیری ہے. اگر آپ نے نیگوشیٹنگ ٹیبل پر بیٹھنا ہے تو دونوں فریقوں کو، کشمیریوں کو بٹھانا پڑے گا لازمی، کیونکہ ہمارے مقدر کا، ہمارے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہے. اس لیے ہم ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہو یا بیک ڈور ڈپلومیسی ہو، جہاں بھی ڈپلومیسی چلے وہاں کشمیریوں کا ہونا، باخبر ہونا بہت ضروری ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہم انجانے میں کوئی اور غلطی ہم کر بیٹھے. پہلی بات یہ. دوسری بات، جو سیٹلرز کی آپ نے بات کی ہے کہ نان ریزیڈنٹ جو ہے، انڈین جو ہے، وہ بسائے جا رہے ہیں. حامد میر صاحب، میں پچھلے 5 سال سے کہہ رہی ہوں 2019 کے بعد کہ یہ سیٹلرز جو ہے جو وہاں پر بسائے جائیں گے، گجرات والا ایپیسوڈ کرائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ہتھیار ہوں گے. تمام بھارتیہ جنتا پارٹی کے بجرنگ دل کے لوگ ہیں جو کل بسنت منانے کے لیے لاکھوں سڑکوں پر نکل رہے ہیں.
جب امرناتھ یاترا ہے ان کو یہ اجازت ہوتی ہے، جموں میں بسنت منا رہے ہیں، اور کشمیر میں یہ ہزاروں راتوں کو نکلتے ویسے ہی شراب پی کے پھر وہاں پر ہلا گلا کرتے. اور یہ ہونا ہے کہ اس کے بعد کشمیری جب مسجد کے لیے نکلتے جمعے کی پڑھنے کے لیے ان کو اجازت نہیں ہے، جلسے جلوسوں پر پابندی ہے. تو ایک طبقے کو دوسرے طبقے سے لڑانے کے لیے ہتھیار بھی موجود ہے، پہنچائے گئے ہیں، اور یہ فوج کے ساتھ ساتھ امیت شاہ آج اسی لیے جموں میں. اور تیسری بات یہ اہم ہے، انہوں نے اب جو سب سے بڑا ظلم یہ کر دیا کہ انہوں نے بچوں کی تعلیم کو خطرے میں ڈال دیا. نہ وہ اب بنگلہ دیش جا سکتے ہیں، نہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں، نہ وہ ہندوستان میں محفوظ ہیں. تو اب ہماری جنریشن جو ہے برہان وانی کے بعد جو پڑھی لکھی قوم تھی ہماری، ڈاکٹر منان تھے، ڈاکٹر جنید تھے، اشرف صحرائی شہید کے بیٹے کا میں تذکرہ کر رہی ہوں. آپ نے ابھی الطاف صاحب تھے جن کے جو شہید ہو گئے جیل میں، ان کو دوائیں نہیں ملی ہے، ان کو دوسرے لوگ جو ہے ان کو وہاں پر اسی طرح عزتیں دے کر شہید کیا جا رہا ہے. یہ جو لوگ لاجک اور لیگل بات کرتے تھے اس کا گلا گھونٹنے کے لیے اب کشمیریوں کو اسرائیل طرز پر ہی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی، بچوں کا قتل غارت فیوچر کا قتل ہے. اچھا، اس بات کرنے کے لیے کوئی کشمیری بچے گا ہی نہیں. یہ تجویز ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے ذریعے حکومت تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ قازقستان اور ازبکستان کے پریزیڈنٹس آ رہے ہیں، اور بھی ساؤتھ ایشین سینٹرل ایشین سٹیٹس کے رہنما جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. یہ بات تو اٹھائی جائے. مقبوضہ کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان سینٹرل ایشین سٹیٹس کے میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں داخلے دلوانے کے لیے پاکستان کو کچھ کرنا چاہیے. یہ ایک تجویز ہے، آپ اس کی تائید کرتی ہیں؟ جی، میں کہتی ہوں پورے اویسی ممالک میں کشمیریوں کو داخلہ ملنا چاہیے. اب کیونکہ جائیں گے کہاں؟ حامد میر صاحب اب کہاں جائیں گے پھر؟ اچھا، اب ایک اور بھی اہم ایشو ہے علی ظفر صاحب. آج کشمیر ڈے تھا، کشمیر کے ساتھ سولیڈرٹی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا. ایک پشاور سے بڑی اچھی خبر آئی، اور آج خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو ہیں سہیل آفریدی صاحب پروونشل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی. اس میں کور کمانڈر صاحب بھی تھے، آئی جی صاحب بھی تھے، پروونشل کیبنٹ بھی تھی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف ایک مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی. تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر آج کشمیر کے ساتھ سولیڈیرٹی کے دن پشاور سے ایک اچھی خبر آئی ہے تو کچھ مزید اچھی خبریں بھی آ سکتی ہیں؟ یہ دیکھیں آنی بھی چاہیے. آپ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں حامد میر صاحب حقوق کی، کشمیری عوام کے حقوق کی. تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جب ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں کاوش تو ہمارے ملک میں بھی قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور جو آئینی تقاضے ہیں اور قانونی تقاضے ہیں پورے ہونے چاہیے. اب اگر دہشت گردی کا ایشو ہے، یہ ایک بڑا نیشنل ایشو ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بیرون ملک جو ہمارے جو ممالک ہیں، دشمن ممالک ہیں، وہ ہمارے باہر سے آ کے ٹیررسٹ لے کے اندر آ رہے ہیں. ہمیں سب معلوم ہے اور ہم اس سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ سارے ایک پیج پہ ہوں، ایک ہی صفحے پہ ہوں، ایک ہی جگہ ہوں، ایک ہی اسٹریٹجی ہو. اور اس کے لیے یہ ایک اچھی خوش آئین بات ہے. اور یہ پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی میں بڑا بات کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہمیں ضروری ہے کہ اگر آپ نے ٹیررزم کو ڈیل کرنا ہے تو پوری جو قوم ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو. اور پوری قوم کھڑی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر، وہ اپنا اپنا رول ادا کریں اس میں اور ایک اسٹریٹجی کے اوپر کام کریں. اچھا، یہ اچھی ایک بات ہے اور خوش آئین بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے ہم یہ سمجھیں کہ جو کشمیری عوام ہیں ان کا سب سے بڑی طاقت ان کا حوصلہ ہے، اور ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس حوصلے کے ساتھ ساتھ اس کو اجاگر کریں پوری دنیا میں. اور یہ جو ریجنل جس طرح آپ نے قازقستان، ازبکستان، ترکی، باقی ممالک کی بات کی، ہم ان کے فورمز پہ جہاں ہم ان کے ساتھ ٹریٹیز کر رہے ہیں، جہاں ڈیفنس پیکٹس ہو رہے ہیں مختلف ممالک سے، وہاں ہم اس کو بھی ایشو کو ریز کریں. اب ایران کا ایک پیس ٹاک ہو رہی ہے، وہاں اس فورم پہ بھی ہمیں کشمیر کا ایشو ریز کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ سٹیک ہولڈرز 3 ہیں، صرف پاکستان اور ہندوستان نہیں. سٹیک ہولڈر تیسرا کشمیر کی عوام ہے، اور ان کی آواز بھی سننی ہے. ان کو اب کیا چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی سوچ میں تبدیلیاں آئی ہیں. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، ایک جو بہت اہم بات ہے کہ جو آج تک ہوتا رہا 2019 سے پہلے، تو جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز تھیں اس کی ہندوستان اور ان کا پارلیمان جو تھا
وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا رہا، لیکن تاخیر کی، ہاں اس کو ڈیلے کیا، لیکن اس کو کبھی رد نہیں کیا. ٹھیک ہے. جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن تھی کہ پلیبسائٹ ہوگا کشمیر میں، اس کے بعد انہوں نے پہلی بار اپنی جو آئین میں تبدیلی کی، اور آئین میں تبدیلی کر کے کشمیر کو حصہ بنایا ہندوستان کا. تو اسٹریٹجی یہی ہے ان کی کہ وہاں بھرپور طریقے سے اپنے لوگ جمع کر دیں، اندر ڈالنا شروع کر دیں، تاکہ کل کو پلیبسائٹ اگر ہوگا بھی تو وہ کہیں گے کہ جناب پلیبسائٹ میں وہ لوگ ہیں بھی شامل جو کہ اب سیٹل ہو گئے ہیں کشمیر میں. تو ہمیں یہ چیز کو بھی بار بار اجاگر کرنا ہے، تاکہ وہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کی جو پلیبسائٹ ہے، جو انشاءاللہ ہوگا آج نہیں تو کل، وہ اس کو ڈیمیج نہ کیا جائے. یہ بھارتی اسٹریٹجی ہے جس کو ہم نے اجاگر بڑی اہم بات کی آپ نے، بڑی آپ نے اہم بات کی ہے. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیبنٹ ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مصدق ملک صاحب، وزیر اعظم صاحب نے کل رات کو بھی آپ کو بتایا، کیبنٹ کو، آپ میرا خیال ہے وہاں موجود تھے، کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے ساتھ ان کی بڑی اچھی بات چیت ہوئی. اور آج پھر پروونشل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں کور کمانڈر بھی تھے، آئی جی بھی تھے، اور بھی آفیشلز تھے. اور ایک ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو غلط فہمیاں کافی تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں. تو ایک کشمیر سولیڈیرٹی ڈے پر پشاور سے بھی ایک سولیڈیرٹی کا پیغام آیا ہے. یہ پیغام آگے چلے گا، فروغ پائے گا، یا کوئی خدشات ہیں آپ کے؟ میں تو بہت پر امید ہوں. مجھے تو جس پروگرام میں بلایا جاتا ہے، آپ ہمیشہ پر امید کا اظہار کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس چوائس کیا ہے ڈائلاگ کے علاوہ. تو جو لوگ اس کو نہیں ایکسپلور کر رہے، مجھے لگتا ہے وہ ہماری اجتماعی بدقسمتی میں اضافہ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس راستہ ہے، علی بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم پرانے فیملی فرینڈز بھی ہیں، ہم آپس میں ملتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم سارے آپس میں دوست ہیں. اگر ہم مل بیٹھیں گے تو کوئی راستہ ہی طے کریں گے نا، کوئی نیا راستہ نکالیں گے، کوئی مضبوط کریں گے آنے والے وقت میں اپنے الیکشن کے پروسیس کو. ہر مرتبہ الیکشن کے بعد ہم جھگڑا کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس کو بہتر کر لیا جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی خوش آئند ہیں. مجھے بعض مرتبہ، اور اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے دونوں سائیڈز نے کچھ کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا. جی ہاں، بالکل دونوں سائیڈز نے. اور مجھے امید ہے جی، امید میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جی. امید مجھے یہ ہے کہ اب دوبارہ سے وہ پولرائزیشن نہیں ہوگی. جب ایک خبر آتی ہے تو ہمارے لیے تو سب باعث عزت ہیں. بہنیں بھی خان صاحب کی بہت عزت ہیں، بیگم صاحبہ بھی ان کی باعث عزت ہیں. مگر تھوڑی دیر میں کچھ ایک پیغام پھر آ جائے گا، پھر صدر جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے خلاف سیکرٹری صاحب کچھ کہہ دیں گے، سیکرٹری صاحب کے متعلق چیئرمین صاحب کچھ کہہ دیں گے. یہ نہ ہو تو اچھا ہے. اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس مرتبہ کوئی فراخ دلی کے ساتھ ہم بیٹھیں گے. پرائم منسٹر 2 مرتبہ دعوت دے چکے ہیں، اسپیکر صاحب کے کمرے میں بیٹھ جائیں گے، کوئی راستہ ضرور انشاءاللہ. اچھا، اب شمیم شال صاحب، آخر میں آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ یہ بتائیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، پاکستان میں کچھ ہیں سوڈو انٹلیکچوئلز، بہت مختصر، بہت کم تعداد ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا آپ کشمیر لگے رہتے ہیں، آپ پہلے پاکستان کو سنبھالیں. اب تو کشمیری جو ہے وہ بھی پاکستان سے بدزن ہو گیا، ان کا بھی حوصلہ ٹوٹ گیا، وہ تھک گئے ہیں. تو جی، ان کے لیے یہی پیغام ہے. اگر وہ تھک گئے ہیں تو پھر ہندوستان نے یہ جو 370 کا آرٹیکل جو ایبروگیٹ کیا ہے اور 35A، تو یہ کیوں کر دیا ہے. اور کل انہوں نے کشمیر کے اندر جو بزنس ہے وہ ہندوستان کے حوالے، امبانی سیمنٹ بیچنے آئے ہیں، کشمیر کا سیمنٹ بند کر دیا ہے. انہوں نے وہاں پر جو زمینیں تو کشمیری بیچ نہیں رہے، زبردستی جو جنگلات ہے، جو شاملات کی زمینیں ہوتی ہیں، اس پر قبضے کر کے ٹورزم کے لیے ہبس خرید رہے ہیں، بنا رہے ہیں. انہوں نے وہاں پر جو آپ کی انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کے لیے اسٹوڈیوز بنا رہے ہیں. انہوں نے وہاں سے ٹیچرز کو بھی ٹرانسفر کر دیا، کیا کہتے ہیں، کنیا کماری تک. انہوں نے 70% ایڈمنسٹریٹو جو پوسٹ انڈین کو دے دی ہے. انہوں نے لوگوں کو ڈس امپاورمنٹ سے ان کی امپاورمنٹ چھین لی ہے. انہوں نے وہاں ان لوگوں کی تذلیل کرنے کے لیے انہیں گھروں پر بٹھایا ہے، نوجوان کو باہر سے. ہندو کالج، میڈیکل کالج میں 50 لوگوں نے انٹرو دے دیا، 42 مسلمان بچوں نے کوالیفائی کر دیا، کالج ہی بند ہو گیا، ان کا فیوچر. اب دیکھیے آپ ہندوستان کیوں یہ کر رہا ہے، کیونکہ کشمیروں کو ان کو پتہ ہے یہ باہر سے جو لوگ بلائے جا رہے ہیں، یہ جو آپ اقوام متحدہ کی قرارداد کے 2 آپشنز موجود ہیں، ان کو معلوم ہے کشمیری ووٹ کا بہترین استعمال کریں گے. اس ڈر سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے.
एलिमिनेट कर रहे हैं कौम जी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन जो सबसे बेहतरीन असल बात की है शमीम शाल साहब ने वो ये है कि ये जो मई 2025 में पाकिस्तान ने भारत को एक इबरतनाक शर्मनाक शिकस्त दी, भारत इसका बदला कश्मीरियों से ले रहा है, मुसलसल ले रहा है, उनके साथ जुल्म ज़्यादती कर रहा है, मीडिया का ब्लैक आउट है, आपके पास खबरें नहीं पहुंच रही। तो इस चीज़ को याद रखें, जब पाकिस्तान में आप बहुत से जश्न मनाते हैं तो वो आपने फ़तह का जश्न भी मनाया, भारत के ख़िलाफ़ जो फ़तह हासिल हुई, तो उसमें इस चीज़ को मत भूलें कि आप फ़तह का जश्न मना रहे हैं, ज़रूर मनाएं, इसका आपको हक़ हासिल है, लेकिन उसका बदला जो है ना वो भारत जो है वो कश्मीरियों से लेगा। और अब भारत की तरफ से कश्मीरियों के कत्ल-ए-आम का एक मंसूबा तैयार किया जा रहा है। वैसा ही मंसूबा है जैसा कि इजराइल ने गज़ा में किया है, वैसा ही एक मंसूबा भारत की तरफ से कश्मीर में भी तैयार किया जा रहा है। और इसलिए उनका जो वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू पहुंचा है और हफ्ते को वो श्रीनगर जा रहा है, तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को अमित शाह की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।